بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے؟ جواب: محنت کا پھل۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آواز نہیں نکال سکتا؟ جواب: زرافہ۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں چنگم پر پابندی ہے؟ جواب: سنگاپور۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے نہ چھو سکتے ہیں نہ ہی ہاتھ آتی ہے، بس کانوں سے پکڑی جاتی ہے؟ جواب: آواز۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ناک پر بیٹھ کر آپ کے کان پکڑتی ہے؟ جواب: اینک۔ سوال: ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: 80,000 خادم۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جواب: اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال: کس وقت جسم کے اعضاء دھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: کس انسان کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو۔ سوال: عورتوں کی وجہ سے کس قوم میں فتنہ پھیلا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل میں۔ سوال: دنیا میں کس وقت کسی عورت کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: قیامت کے قریب۔ سوال: کون سا عمل قبر میں اندھیرا کر دیتا ہے؟ جواب: مسجد میں ہنسنا۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا انسان شیطان کو زیادہ پسند ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے والا۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھنے سے غم اور پریشانی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: گناہ۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جواب: 6 ماہ۔ سوال: کلمہ طیبہ مکمل قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ جواب: کہیں بھی نہیں۔ سوال: کس صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں آیا ہے؟ جواب: 4 آیات۔ سوال: معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: فجر اور عصر۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے صحابی کھائیں گے؟ جواب: حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سا کافر بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: قارون۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر کرار کس نے رکھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کس مقام پر دی؟ جواب: بیت المقدس۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: سب سے پہلا خونی واقعہ کس نبی کے زمانے میں ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان۔ سوال: کس نبی کو خندق بنانے کا حکم دیا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: کون سا صحابی ہر وقت قرآن سنتے تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے شہد استعمال کیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: کس صحابی نے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس پیغمبر کو صبر کا پیکر کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو کس نبی کے جھنڈے تلے جمع کیا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: کس جانور کو جنت میں رہنے کا اعزاز دیا جائے گا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو مٹانے کے لیے سب سے بہتر ہے؟ جواب: توبہ۔ سوال: سب سے پہلا شرک کب ہوا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: جنت کا سب سے بلند دروازہ کون سا ہے؟
جواب باب الصدقہ۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال، کس صحابی کو قرآن کا ترجمان کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا لفظ کون سا ہے؟ جواب قاف۔ سوال، کون سا شہر دو قبلوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب مدینہ۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس غزوہ میں زخم آیا؟ جواب غزوہ احد۔ سوال، سب سے پہلے کون سی نماز قیامت کے دن پیش کی جائے گی؟ جواب فجر۔ سوال، سب سے پہلا روزہ کس نبی پر فرض ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس مقام پر کعبہ کی تعمیر کی؟ جواب مکہ مکرمہ۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ جواب مسجد۔ سوال، سب سے پہلا ظلم کب ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے ہاتھوں۔ سوال، قرآن مجید کا سب سے بڑا جانور کون سا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہاتھی۔ سوال، میری بیٹی کی عمر 40 سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کیا کوئی وظیفہ یا عمل بتا سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، ایک مجرب عمل ہے جو ایسے افراد کے لیے بے حد مفید ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ سورۃ مریم کا نقش، ایک صاف سفید کاغذ پر سورۃ مریم کا نقش لکھ لیں۔ اس نقش کو سبز کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر ایک ڈبے میں رکھ لیں۔ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورۃ مریم ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر بیٹی خود ہی عمل کر سکتی ہے تو وہ پڑھے، ورنہ والدہ یا کوئی اور قریبی شخص بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ سورۃ مریم کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ رشتہ آئے اور معاملہ آسان ہو جائے۔ یہ عمل مسلسل 40 دن تک کریں، انشاءاللہ جلد ہی بہتر نتائج ظاہر ہوں گے۔ مایوسی سے بچیں اور دعا میں یقین رکھیں۔